بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی چیز پر وہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وابشروا، اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے، بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسی جنت کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ استقامت فی الدین چیز کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے بارے میں آپ نصیحت فرما دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے علی، تم یہ کہو کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، پھر اسی چیز پر ڈٹ جا، اسی چیز پر زندگی گزار لے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن بعد میں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسی پر وہ قائم رہے، اسی پر اسے موت آ گئی، تو یوں سمجھ لے کہ وہی شخص ہے کہ جس نے استقامت فی الدین رکھا ہے، یعنی دین پر وہ قائم رہا۔ اب یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، تو پھر اس پر وہ قائم نہیں رہتے، کیونکہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و زباں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب زباں سے کہہ دینا کافی نہیں، اس کو دل سے تسلیم کرنا کافی ہے، یعنی زبان سے بھی تسلیم کرے، دل سے بھی تسلیم کرے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ وہ میرا رب ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی عبادت کی؟ ہم نے اپنے عمل میں کبھی اسے رب تسلیم کیا؟ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم نے کبھی اس رب کی عبادت کی طرف نظر نہیں کی۔ آپ دیکھیں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آواز کو وہاں جنت میں سنا۔ اب دیکھیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں بلال کو پایا۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے، زبان سے یہ کہا کہ وہ میرا رب ہے، پھر اس بات کو عمل سے بھی تسلیم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف غلام تھے اس کے، کتنی سزائیں وہ دیتا تھا، کتنی سخت سزائیں ہوتی تھی، گرم ریت پر لٹایا جاتا، اذیتیں پہنچائی جاتی، لیکن باوجود اس کے آپ نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ میرا رب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی جا کے کہا کہ بلال یہاں خاموش رہ لے، گھر میں جا کے اکیلے تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کر لینا، اللہ سے محبت کا اظہار کر لینا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ کہا کہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، مشکل میں بھی خوشی میں بھی ہر لمحے پھر اس پر وہ قائم رہے۔ صاحب وہ انسان یہ تو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم نے کبھی عمل سے تسلیم نہیں کیا،
تو کوشش یہ کرے کہ اپنے رب کو زبان سے بھی تسلیم کر لیا تو پھر دل سے بھی تسلیم کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اسی پر قائم رہے، اسی پر موت آنی چاہیے، اسی پر جب موت آئے گی تو پھر تم یہ سمجھے جاؤ گے کہ استقامت فی الدین، یہ شخص دین پر قائم رہا، یہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے گزار دی۔ تو آج ہم اللہ کو رب تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ذرا سی کسی مجلس میں بات کسی اور طرف چلی گئی تو ہم بھی اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی